کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی اور میں ہوں زبیر شارق. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اور زبیر آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں طاہرہ, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جی, آج الیکشن کا ڈے ہے, کافی گہما گہمی ہے. میں دیکھ رہی تھی آتے ہوئے آفس بھی کہ لوگوں کا مطلب لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو جی ضرور جائیں آپ کا رائٹ ہے, ووٹ دیں, اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ضرور دیجیے. اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ اسے دیں؟ ہاں, میں تو ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہا ہوں. کاسٹ کر کے جو ہے میں یہاں پہ آیا ہوں, مارننگ شو کر رہا ہوں. اپنے ناظرین کو میری طرف سے بھی السلام علیکم, بہت پیار بھرا. اور طاہرہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں, اپنے پسندیدہ امیدوار کو ضرور ووٹ ڈالیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا, ووٹ نہیں دینا. ووٹ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کو لگتا ہے جو ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں, اس کو جا کے ووٹ کاسٹ کر دیں. اور ووٹ جب کاسٹ کرنے جانا ہے تو چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو وہاں جو کھڑا ہوا پولیس کا عملہ ہے, ان سے آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے, آپ ہی کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. اور دوسری بات, اپنا شناختی کارڈ لازمی لے کے جانا ہے. شناختی کارڈ اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو معذرت کے ساتھ آپ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اپنے سیل فونز لے کے مت وہاں جائیے گا, کیونکہ سیل فونز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز میں الاؤڈ نہیں ہیں. آپ بھی تعاون کریں وہاں موجود سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ, جیسے زبیر نے بتایا کہ CNIC ساتھ لے کے جائیں, موبائل نہ لے کے جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ آگے کسی پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز مینشن کر دوں میں طاہرہ, میں کر نہیں سکا مینشن ابھی اپنے, جو میں نے کہا کہ کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے. CNIC اوریجنل ہونا چاہیے, کاپی نہیں. کاپی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی, اوریجنل CNIC ہونا چاہیے. بھلا وہ جو ہے وہ ایکسپائری ہو گیا ہو پھر بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن اوریجنل ہونا چاہیے. تو جی یہ تھا مطلب جیسا کہ ڈے کے حوالے سے ہم نے بات کی, جو آج کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس حوالے سے بات کی. تو میرا خیال ہے اب ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں فوری طور پہ. جی بالکل. اور دیکھتے ہیں جی آج کیا امپورٹنٹ نیوز ہے ہمارے پاس. تو جی چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کے اخبارات سے. تو جو پہلی خبر ہے جی میرے پاس وہ بھی الیکشن کے ہی حوالے سے ہے کہ بالکل پنجاب پولیس کے 1,30,000 سے زائد جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ڈیوٹی پر تعینات ہیں. اور یہ صرف لاہور نہیں, پنجاب بھر میں, پنجاب کے تمام صوبہ جات میں اپنی ڈیوٹی اس وقت وہ بخوبی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کرنی, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے. بالکل. اور اس پر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی آپ کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی. کوئی لا اینڈ آرڈر کو اگر آپ بریک کریں گے تو اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی. تقریباً 32,000 کے قریب زبیر کیمراز ہیں جس کے تھرو بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کنٹرول روم سے اس کی مانیٹرنگ جاری ہے. تو آپ کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمی ہوتے ہوئے دیکھیں تو جی فوری طور پر 15 پر ہمیں اطلاع دیں. تو اگلی خبر ہے زبیر آپ کے پاس. ہمارے پاس اگلی خبر پھر جو ہے وہ پولیس ملازمین کے لیے بڑی ہی خوش آئین اور خوشخبری والی خبر ہے طاہرہ, کہ ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے پولیس ملازمین جو فیمیل پولیس کی ملازمین ہیں ان کے اور ان کے جو ساتھ جن کو مسئلہ ہوتا ہے شادی کے بعد اپنے بیبیز کو جو ہے وہ کیری کرنے کا, کہ بچوں کو کہاں چھوڑیں گی, کہاں لے کے جائیں گی, بچوں کی سیفٹی, ان کا احتیاط اور ان کا خیال, اس سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہمارے محسن نقوی صاحب نے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا ہے. اور پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ڈے کیئر سینٹر کا آغاز کر دیا ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے, یہ بہت اچھی خبر ہے. فیمیل آفیسرز ہیں وہ ایزیلی آ سکتی ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی کہ ہم بچے کو کہاں چھوڑ کے آئیں. آپ اپنی ڈیوٹی کے دوران جب آپ کو فری ٹائم ملے آپ جا کے اپنے بچوں کو کیئر بھی کر سکتی ہیں, ان کو دیکھ بھی سکتی ہیں. اور یہ ڈے کیئر سینٹر جو ہے یہ بڑا ہی جدید طریقے کا جو ہے انہوں نے بنایا ہے, بڑا ہی اچھے طریقے سے کنسٹرکٹ کیا ہے, بہت ساری اس میں فیسلٹیز دی ہیں. اور وزیر اعلیٰ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے ہمراہ ہمارے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی تھے, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا. اور اس چیز کو انشور کرواتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب نے اور IG صاحب نے کہ یہ جو ہم انیشیٹ کر رہے ہیں, ڈے کیئر کا افتتاح کر رہے ہیں, اقدام ہم نے کیا ہے, یہ جو ہے وہ ہمارے ویژن کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اور بچوں کو کسی بھی قسم کا جو ہے ان کی لاپرواہی جو ہے نہیں ہونی چاہیے ان کے خیال میں, ان کی احتیاط کے اندر. اور یہاں پہ زبیر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھی جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر موجود ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ جتنی آفیسرز میرے خیال ہے سب سے زیادہ 25% فیمیلز اس ادارے میں کام کر رہی ہیں, اور ان کے بچوں کے لیے بھی ڈے کیئر سینٹر. تو ڈے کیئر بڑی اچھی فیسلٹی ہے جس سے فیمیلز کو بہت سہولت ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی اپنی جاب کو کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں آفٹر میرج اور آفٹر چلڈرن. تو یہ اچھی چیز ہے. اگلی خبر کیا ہے ہمارے پاس؟ اگلی خبر ہے جی ہمارے پاس ان نوجوانوں کے لیے کہ جو روزگار کے مواقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جی 11,000
کانسٹیبلز کی سیٹس جو ہے وہ اس کا آئی جی پنجاب نے اعلان کر دیا ہے. تو جو نوجوان حضرات ویٹ میں تھے کہ کب پنجاب پولیس میں سیٹیں آئیں گی اور کب ہم پولیس کو سرو کر سکتے ہیں, جو لوگ اس چیز کے خواہش مند حضرات ہیں جی, ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. اور میرٹ اور صرف میرٹ کے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا, تو جو لوگ میرٹ پہ پورا اتریں گے فور شور ظاہر ہے ان کو یہ اپرچونیٹی دی جائے گی. تو آپ کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہے, یہ آپ کو اپنے پروگرام کے توسط سے بتاتی چلوں کہ خدمت مرکز سے آپ اپنا یہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. تو آپ کا ریکارڈ کلیئر ہونا چاہیے, جیسے کرمنل ریکارڈ کہا جاتا ہے نا زبیر, تو وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر آپ میرٹ پہ پورا اترے تو آپ کو جاب ضرور دی جائے گی. اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو جابز اور ویکینسیز نکلی ہیں یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ روزگار جو ہے وہ لوگوں کو فراہم ہوگا, اور لوگوں کے جو گھروں میں جو ہے ان کے گھروں کے معاملات چلیں گے, جتنے بھی ہیں جو بیوی بچوں والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو نوکریاں نہیں ملیں گی, اور جن کو نوکریاں نہیں ملیں گی ان سے جو ہے وہ صرف اور صرف میری یہ درخواست ہے کہ انہوں نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. کبھی بھی زندگی میں لائف میں آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کسی چیز کو لے کے. ہو سکتا ہے اگر یہ چیز آپ کے لیے نہ بنی ہو تو اوپر والے نے اس سے بہتر کچھ آپ کے بارے میں سوچا ہو. ایز ہمارے جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم ہیں, ان کی بھی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ سکسیس کنسسٹ آف فیلئر ٹو فیلئر وداؤٹ لاس آف انتھوزیازم. کہ ہار کے اگر آپ ہارنے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کبھی جیت نہیں پائیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ زندگی کے ہر سٹیج پہ آپ کو جیت ملے. آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا, اور فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے, آپ لوگوں نے فیلئر کو فیس کرنا ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد اگلی کیا خبر؟ اگلی خبر جی ہے وہ بھی ایک ہمارے ڈاکٹر جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں, بہت ایکٹیو ہیں جس طرح سے آپ جانتی ہیں دائرہ, اور جب سے آئے ہیں تو بہت سارے اقدامات کیے ہیں پولیس کی بہتری کے لیے, پولیس ملازمین کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے سپ سینٹر ہیں, اسپیشل پولیس انیشیٹو سینٹرز, اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن, سوری آپ نے مجھے کریکشن کرنے کے لیے, اسپیشل انیشیٹو پولیس سینٹرز جو ہیں ان کا جو ہے وہ یکدم دورہ کیا پی ایس مسلم ٹاؤن کا. اچھا, یہ اچانک دورہ کیا, ایک دم انہوں نے دورہ کیا اور دیکھ کر جو ہے وہ تمام پروٹوکالز کو دیکھا, اور پروٹوکالز کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسٹرکشن جاری کی کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے جب یہاں لوگ آئیں گے اور کمپلینٹ درج کروائیں گے تو کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے, اور کن صورتحال کیسی سچویشن میں آپ نے عوام کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلا اور آخری ہی مقصد ہے پولیس کا کہ عوام کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو کس طرح سے سہولت دی جائے. تو رات کو جو ہے دیر گئے جو ہے آئی جی پنجاب نے جو ہے پی ایس مسلم ٹاؤن کا دورہ کیا, اور ایس پی ہمارے اقبال ٹاؤن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اور یہاں پہ میں ابھی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ نمونیا کے کیسز ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہیں, تو آپ اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں. ان کے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, معصوم بچہ ہوتا ہے, وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا ایشو ہے, تو اس کو کور کریں, اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کریں تاکہ بچے کو آپ کسی بھی اس قسم کی بیماری سے بچا سکیں. تو یہ تھا جی ہمارا پہلا سیگمنٹ. ہم نے کوشش کی ہے کچھ اچھی خبریں آپ کو دیں, تو سیگمنٹ کے اینڈ پہ بھی آپ کو کہتی چلوں کہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے, اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی آپ نے اطلاع دینی ہے ہمیں فوری طور پر 15 پہ. تو اب ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد چلیں گے جی اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اسٹے ود اس. چل جلدی کر یار, اس کو بھی ابھی باندھنا تھا یار. چل جلدی کر, کوئی والڈر نہیں ہے یار, جانے دے. اس کو بھی ابھی باندھنا تھا یار. چل جلدی کر, کوئی والڈر نہیں ہے یار, جانے دے. سیف سٹیز اتھارٹی کے خودکار نظام کے ذریعے سگنل کی خلاف ورزی, اوور سپیڈنگ, ون وے وائلیشن, لین لائن زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر ای چالان کیے جاتے ہیں.
आलमी इदारा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। मुझे भूख लग रही है, जरा कैमरा चेक करके बताएं, बेकरी खुली है? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। जी मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। 15 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हजार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। अस्सलाम वालेकुम 15। ये पिज़्ज़े का ऑर्डर किया था सर, कब तक भिजवा रहे हैं? हेलो, पापा से बात करा दे प्लीज। ये बताइएगा कि कितने बजे तक आ जाएगी तेजगाम रोड स्टेशन पे? अच्छा मुझे ये बताइए क्या आप जानते हैं कि 15 एक इमरजेंसी नंबर है? यहाँ सिर्फ हंगामी सूरत हाल में कॉल की जाती है। अगर आपको मुजरिमान का सामना है तो 15 पर इत्तला दें ताकि फौरन पुलिस आपकी मदद को पहुँचे। 15 किसी हादसे की सूरत में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की मदद भिजवाता है। किसी ट्रैफिक हादसे या सड़क पर हंगामी सूरत हाल में भी आप 15 से रहनुमाई ले सकते हैं। 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में मुब्तला किसी शहरी को बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। आपका ताउन किसी की जान बचा सकता है। मैं हूं जुबैर शारिक और मेरे साथ हैं तायरा अली। जैसे कि पहले सेगमेंट की बात हो गई, कुछ अखबारात के हवाले से कुछ न्यूज़ हो गई, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग से सेगमेंट है। बच्चे जो कि मतलब एक अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, बिल्कुल। तो उनके इश्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि आज इस स्पेशल टॉपिक पे बात की जाए कि बच्चों के गुमशुदगी के वाक़यात अक्सर हम देखते हैं, ये क्यों होते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम बच्चों को महफूज रख सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी था। तो हम काफ़ी दिनों से जो है इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आज जो है वो हम अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें और उनसे जानें कि किस तरह से हम अपने मासूम बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं, किडनैपिंग के केसेस को होने से रोक सकते हैं। तो हमारे साथ प्रोग्राम में कौन मौजूद है? हमारे साथ प्रोग्राम में जो हैं वो डीएसपी सेफ सिटी आगा मोहम्मद आगा नासिर महमूद साहब मोहम्मद आगा नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। ये डीएसपी कोऑर्डिनेशन है और आइए जो हैं वो हमसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस प्रोसेस की रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिल्कुल सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है कि जिस तरह आप देखते हैं कि बच्चों की गुमशुदगी, इस तरह बच्चे गुम जाते हैं वालिदैन की लापरवाही की वजह से या किसी भी मिस हैंडलिंग की वजह से, तो सर इसकी रोकथाम के लिए सर क्या करना चाहिए? शारिक, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं, बच्चे हमारी कुल असासा होते हैं, तो इनको हमें उतनी ही एहतियात से रखने की ज़रूरत है। जो मेरे एक्सपीरियंस में बात आई है, तो हम अनफॉर्चुनेटली कि हम बच्चों की केयर हेल्थ के हवाले से करते हैं, उनकी तालीम के हवाले से करते हैं, लेकिन जो हमारी सोशल एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो सेटअप है हमारी सोसाइटी का, उसमें हम ये नहीं देखते कि बच्चे में तब्दीलियाँ कैसे रूनुमा हो रही हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ फिर रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
ایشو ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ لوگوں کو عرض کروں گا کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے جو کھیلتے ہیں وہ کہاں کھیلتے ہیں, رائٹ, اور وہ جو وقت کھیل میں گزارتے ہیں وہ کن لوگوں کے پاس گزارتے ہیں, صحیح, اور ان کے کھیلنے کے مقامات پر کون کون لوگ ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں. صحیح, جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیملی ہیں تو آپ ان کے کھیل کا وقت مقرر کریں اور ان کو ٹائم دیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ کھیل نہیں پاتے تو کم از کم آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ پارک میں کھیل رہے ہیں, گلی میں کھیل رہے ہیں, یا کسی بھی جگہ پر وہ کھیلتے ہیں تو آپ وہاں موجود رہیں. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, کوشش کریں کہ ان کے کھیلنے کے مقام پر سب سے زیادہ نظر رکھیں اور اس کی نگرانی رکھی جائے, وہاں پر سسپیکٹس لوگوں کے آمد و رفت کو روکا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو قریبی لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کے ارد گرد رہتے ہیں, جس میں کوئی ڈرائیور ہو سکتا ہے, کوئی گھر کی میٹ ہو سکتی ہے, جیسے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کریکٹر کیا ہے. موسٹلی لوگ امپلائیز رکھ لیتے ہیں, کبھی ان کی کریکٹر ویریفیکیشن نہیں کرواتے. حالانکہ ہمارے خدمت مرکز میں یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اپنے ملازمین کی جو ملازمین رکھنے ہیں آپ نے, جن کو نوکری دینی ہے اور جن کو اتنا سینسٹیو کام, ڈرائیونگ بھی سینسٹیو کام ہے اور میٹ کا کام بھی بڑا سینسٹیو ہے, اور کچھ لوگوں نے جو چائلڈ کیئر کے لیے اسپیشلی بچے امپلائی کیے ہوتے ہیں ان کا کریکٹر ویریفائی کروانا بڑا ضروری ہے. نینیز رکھی ہوتی ہیں گھروں میں, نینیز رکھی ہوتی ہیں, ان کا کریکٹر ویریفیکیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ پولیس جب یہ سروس فری آف کاسٹ دے رہی ہے تو اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے بچوں کی نشو و نما کرتے ہوئے ضرور ان کو کھیلوں کے میدان میں لے جائیں, ضرور ہم دیکھیں کہ وہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ اور ہم اسی طرح کھیل کر ہی سوسائٹی سے امیون ہوتے ہیں, ہم اس سے سیکھتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی ویسے بھی بہت ضروری ہوتی ہے نا, فزیکل ایکٹیویٹی اس وقت تو کمپیوٹر جنریشن ہے, بالکل کمپیوٹر جنریشن جو فزیکل انیبلٹیز پیدا کر رہی ہیں اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کھیل کود کے میدانوں میں ان کے لے جایا جائے. اس سے وہ صرف کھیلنا یا ان کی فزیکل گروتھ نہیں ہوتی, ان کی مینٹل گروتھ بھی ہوتی ہے, اور وہ ویلیوز اور نارمز اور اختلاف اور ہارنا بھی سیکھتے ہیں. اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جی کریکٹر ویریفیکیشن ضروری ہے تمام ان لوگوں کی جو آپ کے بچوں کے ارد گرد ہیں, تو میں نے ابھی پچھلے دنوں میں مشاہدہ کیا, میری ذاتی طور پر میں نے یہ دیکھا کہ یہ اسکول اور کالجز میں جن وینز اور جن رکشوں پر ہم بھیج رہے ہوتے ہیں, نہ تو ان کی کریکٹر ویریفیکیشن وہ اسکول اور وین والے کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو جاب پر آنا ہے, مجھے اپنے بچیوں کو بھیجنا ہے, میں اپنی سب سے قیمتی چیز اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جس کی میں نے تصدیق ہی نہیں کی یہ کون ہے, اس کا کردار کیا ہے. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اور میں نے اپنی فیلڈ پولیسنگ میں بہت سارے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ بچیوں کو گھر سے کالج چھوڑتے ہوئے, بچوں کو اسکول سے کالج چھوڑتے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے, ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے. میں ذاتی طور پر اس مشاہدے سے گزرا ہوں کہ کوئی رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ بچی کو اسکول لے جانے کی بجائے ادھر ادھر پھرتا رہا ہے, کوئی وین ڈرائیور ہے جو یہ کرتا ہے کہ اس کو گھر ڈراپ کرنے کی بجائے ان اٹینڈڈ جگہ پہ لے جاتا ہے, ان وانٹڈ جگہ پہ لے کے جاتا ہے. تو ہمیں اپنی بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ ایسی صورتحال میں انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمیں ان کو خود بھی سیکھنا ہے اور ان کو بھی سکھانا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی باڈی ٹچ کرتا ہے, گڈ اور بیڈ ٹچ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور ضرور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے درخواست کروں گا تعلیمی اداروں سے کہ وہ ایک طریقہ کار اختیار کر لیں کہ اگر کسی کالج, کسی یونیورسٹی یا کسی اسکول کے ارد گرد جو ان کو وین سروس, جو رکشہ سروس, جو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کا رزق اسی سے وابستہ ہے, تو وہ ادارے کم از کم ان کو رجسٹرڈ کریں. اگر کوئی میں وین ڈرائیور ہوں, میں پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہا ہوں تو میری روزی اس سے وابستہ ہے, تو مجھے لازمی طور پر جس اسکول یا کالج کو میں یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں مجھے وہاں رجسٹر ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات یہ نہیں ہے کہ مجھے ہی رجسٹر ہونا چاہیے, مجھے جو اپنا بیک اپ ہے
جو ریزرو ہے، جس دن میں نہیں آؤں گا کون آئے گا، اس کو بھی ریزرو ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سارے زیادتی کے واقعات میں یہ ہوا کہ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس نے کسی اور شخص کو بھیج دیا اور وہ شخص کسی بچی کو کسی بچے کو لے کر کہیں اور چلا گیا اور پھر بہت ناخوشگوار واقعات ہوئے. سر دوران گفتگو آپ نے ذکر کیا کریکٹر ویریفیکیشن کا. سر کائنڈلی ذرا یہ ناظرین کو بتائیں کہ کریکٹر ویریفیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے، کس طرح سے جو ہے وہ اس کو عمل پیرا کیا جائے، جس سے جو ہے والدین کو پتہ لگ سکے کہ یہ کریکٹرز یہ پوائنٹس ہیں، اب یہ بندہ ٹھیک ہے، ہمیں بچہ اس کے حوالے کر سکتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں، اس میں نا دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو کریکٹر ویریفیکیشن کی سروس پولیس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. آلرائٹ. لازمی طور پر جس شخص کے ساتھ آپ نے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کا کرنا ہے، جس کو ملازم رکھنا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ لیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے، آئی ڈی کارڈ لیں اور سمپل ایک اپلیکیشن لکھ کے آپ خدمت مرکز میں جائیں اور اس کی کریکٹر ویریفیکیشن کروا لیں. ایک پولیس ریکارڈ چیک ہو گیا. سر اس میں آن لائن ایپ بھی ہے؟ جی آن لائن ایپ بھی ہے جو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اس کو بھی اویل کیا جا سکتا ہے. اور ان دونوں سروسز کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ ہے کہ خدارہ بغیر ریفرنس کے، بغیر ریفرل کے بندے امپلائی مت کریں. اب یہ ریفرل سفارش نہیں ہے. مجھے ہر روز لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈرائیور چاہیے، ہمیں گھر کے لیے میڈ چاہیے، ہمیں ملازم چاہیے، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی علاقوں سے ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور دیہات سے لوگ اس کام کے لیے آ جاتے ہیں. تو میں جب دیہاتی پولیس اسٹیشن میں ہوتا تھا تو مجھے لوگ لاہور میں شہر بڑا ہونے کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ڈرائیور یا کوئی ملازم دے دیں. تو اس طرح کے سینیریو میں لازمی طور پر ان کی کریکٹر ویریفیکیشن کی جائے اور جو ریفرل ہے اس کو بھی یہ کہا جائے کہ خدارہ ہمیں ایک باکردار بندہ چاہیے. تو اس میں کاسٹ کانشیسنس بڑی ہے. ایک ان ویریفائڈ، ان پروفیشنل اور ایک بے اعتبار شخص کو امپلائی کرنے سے پہلے اس سے بہتر ہے کہ ہم 1000-2000 زیادہ دے دیں اور کریڈیبل بندے کو اپنے ساتھ رکھیں. ہم اپنی ہاؤس رابریز سے بچ سکتے ہیں، ہم ایک ایسے جرم سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں بہت دور تک لے جاتا ہے. ایسا یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ سسپیشیس پرسن ہے، بچہ کیسے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے؟ کیونکہ ہم تو سمجھ آتے ہیں چیزوں کو، اپنے بچوں کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں کہ آپ کو کیسے بچے پتہ چلے گا اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو آپ نے فوری طور پہ ہمیں مشکوک افراد کی سر پہچان بچہ کیسے کرے؟ سر طاہرہ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسی ویڈیوز سے جس میں یہ ساری ایجوکیشن موجود ہے. اور ہمارے بھی یہاں پر کچھ ایپس ہیں، جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں نے کچھ ایپس بنائے ہوئے ہیں اور این جی اوز کچھ ہیں جنہوں نے ایپس بنائی ہوئی ہیں، اور آپ انٹرنیٹ سے وہ چیزیں سیکھ کر اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. آپ ان بچوں کو وہ کارٹون دکھا سکتے ہیں جس سے ان کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، سسپیشیس، نان سسپیشیس، اسٹرینجر کا پتہ چلتا ہے. ہاں کہ جیسے آپ کو کہیں کوئی اجنبی شخص کا پتہ چلتا ہے، بچوں جگہ پہ لے کے جا رہا ہے تو آپ نے نہیں جانا ان کے ساتھ. ویری رائٹ. بچے کو یہ بتائیں کہ اس نے اسٹرینجر کو کس طرح گفتگو کرنی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک بچہ جا رہا تھا، اس کے لیسز کھل گئے. اچھا. تو وہ پولیس والے کے پاس گیا، اس کو کہا کہ مجھے لیسز باندھنے نہیں آتے، میرے لیسز باندھ دو. تو اس پولیس والے نے اس بچے کے لیسز باندھے اور اس کو پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ نے پولیس والے کی مدد لینی ہے. تو اس بچے نے کہا میری مدر نے مجھے بتایا تھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو سب سے نزدیک پولیس والے سے ہیلپ لینا. مثلا ابھی دیکھیں نا والدین کا کتنا اہم رول ہو گیا کہ اس بچے کو کتنا اچھی چیز ایجوکیٹ کی. والدین کے والدہ جو کہتے ہیں کہ پہلی مینٹور ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور والد کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم سوری ٹو سے کہ ہم مرد بچوں کو لک آفٹر کرنے میں ساری ذمہ داری ماں پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا یکساں کردار ہے. ماں نے اگر بچے کی تربیت کرنی ہے، ماں تو اس کے ساتھ فزیکلی اور مینٹلی کنیکٹڈ ہے، اس کو تو بنا بولے بھی بچے کی لینگویج سمجھ آتی ہے. باپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے جو وقت بچوں کے ساتھ گزارنا ہے یا میرے بعد بچے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے اور وہ انوائرمنٹ کیسی ہے. خدارہ میں والد ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی اپنی غیر موجودگی میں ان کی صحبت، ان کے ملنے جلنے، ان کے کھیلنے کی جگہ، اپنے گلی محلے، ان سب کو محفوظ بنانے کے لیے صرف توجہ دیں. کیونکہ انسان اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، یہ جن ایشوز پر کانسنٹریٹ کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. صرف آپ کو اپنے اس سافٹ ویئر میں اس اسپیکٹ کو فیڈ کرنا ہے
کہ میرے بچے کی حفاظت سب سے ضروری ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا سر، یہ حفاظت سے ہی ریلیونٹ ایک سوال ہے کہ سر گھر کا نمبر بچے کو پتہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور نمبر بھی ایڈریس بھی، اور اس کے ساتھ ایڈریس. طاہرہ نے بالکل ایک بات ایڈ کر دی، اچھی بات ہے کہ ایڈریس بھی سر جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اس بچے کو پتہ ہونا کہ اگر وہ یہاں سے وہاں ہو جائے تو اس کو اپنے گھر کا نمبر تو ایٹ لیسٹ پتہ ہو. بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ بچوں کو آپ اس طرح سے ٹرینڈ کریں کہ وہ کسی بھی مشکل میں پیش آتے ہیں. بچوں کی مشکلیں بھی بڑی معصوم ہوتی ہیں. ایسے ہے سر. اب آپ اندازہ کر لیں بچوں کی بھی، اور جو وہ بزرگ جو بہت ضعیف ہوتے ہیں ان کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انسان بوڑھا ہو کے بچہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ یقین جانیں کہ ایک چھوٹے بچے اور ایک ضعیف العمر بزرگ دونوں کی سٹیٹ آف مائنڈ ایک ہوتی ہے اور دونوں گھر بھول جاتے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہ سیف سٹی میں ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ہر سال سینکڑوں گمشدہ ضعیف اشخاص اور بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. پولیس ایکٹ میں پولیس کی پرائم رسپانسبلٹی ضعیف، کم سن اور ذہنی طور پر معذور اشخاص کو ان کے گھروں تک پہنچانا ہے. تو آئی آلویز فیلٹ پرائڈ کہ ہم یہ سروس دیتے ہیں. سر یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر آپ والدین کو بتائیں کہ خدا نخواستہ کوئی بچہ ان کا کھو جاتا ہے تو والدین کو فوری طور پر کیا کرنا ہے، کیا کن پروسیجرز کو فالو کرنا ہے؟ جی یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے پاس دو انتہائی ایفیکٹو سورس موجود ہیں. آپ کے پاس ایک پولیس ایمرجنسی ایپ موجود ہے، اس میں فیسلٹی موجود ہے. آپ کے پاس ایک 15 کا ایک نمبر موجود ہے. 15 کا بھی کانسیپٹ بچوں کو بھی سمجھایا جائے اور بزرگوں کو یہ چاہیے کہ جو ہی کوئی بندہ گم ہوتا ہے امیڈیٹلی 15 پر اس کی اطلاع دیں. اور پنجاب سیف سٹی میں جو PPIC3 سینٹرز ہیں اس میں ایک خدمت ہے جس کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کہتے ہیں. جب بھی آپ 15 پر وہ اطلاع دیتے ہیں تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے انفارمیشن لیتا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے گمشدہ بچے کی، گمشدہ شخص کی تصویر لیتا ہے اور اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ کرتا ہے اور وہ وائرل ہوتی ہے. اس سے پہلے جب یہ سروس نہیں تھی تو لوگ ہم سے بحیثیت پولیس افسر رابطہ کرتے تھے تو ایک لمبا پروسیس ہوتا کہ تھانے جائیں، گمشدگی کی رپورٹ لکھائیں، پھر ہوتا ہے. اب تو یہ ساری چیزیں موجودہ پولیس کمانڈ نے ایز ایزی ایز پاسبل کر دی ہیں کہ آپ ایک فون کریں اور آپ تصویر اپنی واٹس ایپ کر دیں تو وہ تمام سوشل میڈیا پیجز پر ہمارا MMC ڈپارٹمنٹ، آپ لوگ جو یہاں سرو کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور یہ موسٹ ایفیکٹو اور موسٹ فاسٹ وے ہے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے کا. بالکل سر اب اس پلیٹ فارم کے توسط سے سر کوئی والدین کو میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بچے آپ کا اثاثہ ہوتے ہیں. بچوں کی حفاظت کے لیے ضرور ان کے اسکولوں سے، ان کے ٹرانسپورٹرز سے، بچوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگوں سے رابطے میں رہیں. اپنے اور اپنے ہمسایوں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں. یہ ہمارا مستقبل ہے. ان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح ایک مالی پھولوں کی کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ DSP کوارڈینیشن آغا ناصر صاحب، جنہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ اگر جب کا بچہ اللہ نہ کرے جو ہے گم جائے تو تب کیا کرنا چاہیے. جس طرح سے سیف سٹی کے اندر لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک سینٹر ہے، 15 پہ کال کریں، وہاں پہ کال جائے گی اور پولیس پھر ہر ممکن کوشش کرے گی آپ کے گمشدہ بچے کو ڈھونڈ کر واپس دینے کی. اور گمشدگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے یہ بھی جو ہے ہمارے DSP صاحب آغا ناصر صاحب نے بتایا کہ کیا کیا اقدامات کیے جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو بتائیں اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہاں میں نمبر بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح سر نے بتایا کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا لاس اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے اس حوالے سے. 15 پہ تو آپ ضرور کال کریں. ہمارا ایک نمبر ہے اس کو بھی آپ نوٹ کریں جی، 0316 777 4167. آئی ریپیٹ 0316 777 4167. اس نمبر پہ آپ اپنے بچے کے متعلق اس کی تصویر، یعنی آپ ایک میسج کریں گے تو آپ کو ود ان نو ٹائم ایک رپلائی آ جائے گا کہ کیا کیا ریکوائرڈ چیزیں ہیں جو آپ پہنچائیں. ہم اپنی طرح کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں، ان کو پراپر انفارمیشن دیں. سر نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں. تو آئی تھنک کہ کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے. اب ہم نے جانا ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا آپ لوگوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، دلچسپ و عجیب. لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک. اسٹے ود اس.
चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निजाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी, और अब वक्त हो गया है जी एक बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसमें हम आपको कुछ दिलचस्प और अजीब किस्म की खबरों के हवाले से हमेशा बताते हैं। तो आज जो खबर है पहली दिलचस्प, वो मैं बता दूं? जी जी प्लीज आप मैं बता, लेडीज फर्स्ट ना मैं बता देती हूँ जी। कैलिफोर्निया से ये खबर है जी, अमेरिका में दुनिया की वो सेकंड मुअम्मर खातून है और अमेरिका की फर्स्ट सबसे जो है वो बड़ी एज की ज़ईफ़ खातून है। बिल्कुल सही कहा ज़ुबैर ने। 116वीं उनकी सालगिरह सेलिब्रेट की गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक तो ये कि वो ज़ाहिर उनको ये एजाज़ हासिल है अमेरिका की तरफ से कि सबसे ज़ईफ़ 116वीं सालगिरह 116वीं सालगिरह उनकी, बिल्कुल। और वो बड़ी फिट है जी माशाल्लाह। यूरोपियन कंट्रीज में लोग अक्सर ज़ुबैर हेल्दी और उनकी जो एज होती है वो काफी देखी गई है कि लंबी होती है एक हेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से, अच्छी डाइट की वजह से, हेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से। पर उनकी रूटीन बड़ी बेहतरीन है। सुबह उठना, दायरा उठ के जो एक्सरसाइज उन्होंने डेली बेसिस पे करनी है, अच्छा खाना, नॉन पोल्यूटेड जो है वो जगह है, पोल्यूशन नहीं है वहां पर, तो फिर उनका एक मैकेनिज्म ही अलग है। ये पोल्यूशन अपने मुल्क में तो हम खुद ही फैलाते हैं, इस पे भी हम दोबारा बात करेंगे, टॉपिक से जरा बात हट जाएगी। तो जी बात हो रही थी कि जी उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट बड़े यूनिक स्टाइल से किया गया। तो जब 100 साल की वो हो गई ना, तो उसके बाद उनकी फैमिली क्या, उनके सोसाइटी के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर साल उनकी सालगिरह बड़े ही जैसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट की जाएगी। अच्छा। तो उनकी फैमिली के खानदान के लोग हर साल 100वीं सालगिरह के बाद सारे इलाके के लोगों को पार्टी पे इनवाइट करते थे। फिर खैर 2021 में कुछ उनका कोविड वाला इशू बन गया, तो उसके बाद उन्होंने एक और डिफरेंट यूनिक स्टाइल क्या अपनाया कि अब उनकी हर सालगिरह पे एक परेड होती है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, इलाके के लोग, अच्छा इलाके के प्राइवेटली एक परेड का एहतमाम करते हैं और सारे इलाके के लोग उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी रिसेंटली उनकी 116वीं सालगिरह पे बड़ी ही खूबसूरत परेड का इनकाद एहतमाम किया गया। और जब बात हुई उनकी फैमिली मेम्बर से, तो उन्होंने बताया कि जी इलाके के लोग इस एहतमाम के साथ उनकी सालगिरह इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उनको ये बताया जाए कि आप हमारे लिए कितनी ख़ास हैं, कितनी ख़ास। बिल्कुल। और वो बड़ा खुश होती हैं इस चीज़ पे। और बड़ा ही एक डिफरेंट सी एक न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि शेयर की जाए कि आपके बुजुर्ग आपके लिए कितने अहम हैं, आप उनके लिए वक्त निकालिए। और ये चीज़ सिर्फ वहाँ नहीं, आप भी अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए वक्त निकालिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने कीमती हैं। अगली क्या न्यूज़ है? अगली खबर जो ताहिरा मेरे पास है वो आप को भी जो है वो हैरानी में डाल देगी। और जब मैंने इस खबर के बारे में सुना और इस पे रिसर्च की तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, आपने रेनबो तो देखी होगी? हाँ, रेनबो बारिश के बाद जो रेनबो होती है, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो बारिश के बाद हाँ आसमान पर जो हैं वो रूनुमा होते हैं, नजर आते हैं। क्या आपने रेनबो ट्री के बारे में कभी सुना है कि ऐसा दरख्त जो कि रेनबो की माने तो? नहीं, वो क्या लोगों ने अब खुद से उसको पेंट किया? नहीं, नेचुरली। वेरी गुड। नेचुरली ये बिल्कुल जो है, जब मैंने खबर सुनी और इसको पढ़ी, उसकी तहकीक की, तो इंडोनेशिया और फिलिपीन के जंगलात के अंदर जो है ऐसा दरख्त मौजूद है जो कि जिसको रेनबो ट्री का नाम दिया गया है, क्योंकि इस दरख्त पर जो है वो उसकी नेचुरली ग्रोथ ही ऐसी है कि वो मुख्तलिफ रंगों का दरख्त है। अच्छा। लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, मतलब उसका जो तना होता है, उसका जो तना होता है, उसकी जो रूट होती है ना, उसकी जो रूट होती है, जिस रूट पे जो है पूरा दरख्त उगता है, स्टैंड करता है, वो लकड़ी जो होती है वो सारी कलरफुल सी है। उसके साथ साथ उसकी जो शाखें हैं वो भी कलरफुल शाखें हैं, उसकी पत्ते भी कलरफुल हैं, पत्ते नॉर्मल हैं। वो दरख्त की जो पूरी बनावट है, उसकी जो लकड़ी है, उसकी शाखें हैं, वो तमाम जो हैं वो बड़ी कलरफुल हैं और पूरा एक रेनबो का मंजर देती हैं। और ये
درخت کی میں کچھ ڈیٹیل بتاتا چلوں, یہ بڑا ہی فاسٹ گروئنگ درخت ہے. اچھا. بہت تیزی سے اگنے والا درخت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 196 فٹ سے لے کر 250 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے. مطلب کافی حد تک ٹال ہے, کافی حد تک یہ درخت ٹال ہے, اور یہ انڈونیشیا اور فلپین کے جنگلات میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کو رینبو ایکلپٹس بھی کہتے ہیں. رینبو ایکلپٹس کے نام سے بھی جو ہے اس درخت کی پہچان ہوتی ہے, اور یہ صرف انہی جنگلات میں پایا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ واقعی بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ خبر تھی. آپ اس کو جا کے سوشل میڈیا پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, سرچ بھی کر سوشل میڈیا سے جی ہم اپنے سوشل میڈیا پیجز کا آپ کو ضرور بتاتے جائیں گے. جی پروگرام میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہاں کہاں فالو کرنا ہے. ٹویٹر پہ آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے, PSCS سیف سٹیز ہمارا آفیشیل پیج ہے, اور فیس بک کا ہمارا پیج ہے جی پنجاب سیف سٹیز. اس کو فالو کیجئے, اپنا فیڈ بیک دیجئے, اور اب ہمیں دیجئے اجازت. مجھے اور طاہرہ کو دیجئے اجازت. ہم کل ایک نئے شو, نئی خبروں, نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.